اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات بر محمد و آل محمد خداوند عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں، جن کا ہم سب سے تعلق ہے، شہدائے ملت، شہدائے وطن، پروردگار ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، استجابت دعا کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور خالق و مالک اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے۔ بیمار مومنین و مومنات کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رضا حیدر صاحب کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم، مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیج دیں اللہ۔ عزیزان محترم، ولایت کے عنوان سے گفتگو ہے اور سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 اور 56 نمبر 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، وہ دسترخوان جس پہ نعمتیں رکھی ہوئی ہوں۔ سورہ کا نام ہی مائدہ ہے، یعنی دسترخوان جس پہ اللہ نے نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس کا نام تو اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ کا خدا ہمارے لیے نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار سکتا ہے۔ یہ پس منظر ہے اس کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اتار سکتا ہے، کہا پھر اللہ سے کہیے اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان نعمت اتارا۔ تو وہ مادی دسترخوان تھا جس پر ان کے لیے 5 روٹیاں تھیں، کچھ سالن، ساگ اور ترکاریاں اور دال اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ مگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان بچھایا ہے وہ دسترخوان ولایت ہے۔ ان کے لیے مادی نعمتیں تھیں، مگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیات ولایت کے تحت وہ نعمت معنوی نازل کی ہے جو نہ سابقین امتوں میں تھیں نہ کسی اور میں ہو سکتی ہے۔ یہ مخصوص ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول۔ اور پھر ایک سلسلہ ہے ان مومنین کا جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رات بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نظام ولایت کو چلانے کے لیے انسانوں میں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک نظام ہے۔ ولایت عقیدے کا نام نہیں ہے، عقیدہ اور چیز ہے، نظام اور چیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
ولایت عقیدہ نہیں ہے. ولایت کے تحت 3 عقیدے ہیں جن کو ماننا ہے. ایک ولایت کا عقیدہ ہے توحید، ایک ولایت میں عقیدہ آتا ہے نبوت اور رسالت، اور ایک ولایت میں عقیدہ آتا ہے امامت. ولایت عقیدے کا نام نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے جس نظام کے 3 رکن ہیں: توحید، نبوت اور امامت. تو توحید عقیدہ ہے، نبوت عقیدہ ہے، امامت عقیدہ ہے، مگر ولایت عقیدہ نہیں ہے. ولایت ایک نظام زندگی اور نظام کائنات ہے کہ جو میں مسلسل نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2 قسموں کی ولایت ہے. ایک نظام ولایت ہے تکوین، جس کے تحت خداوند عالم نے یہ کائنات اور ہر مخلوق کو خلق کیا ہے، اور ایک اس کے نظام کا حصہ ہے جس نظام کے تحت وہ اس پوری کائنات کو بشمول انسانوں کے اس نظام کو چلا رہا ہے. وہ ہے ولایت تشریعی، جس سے شریعت کا لفظ نکلا ہے. اور اس نظام کو چلانے کے لیے چلانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. خدا اس نظام ولایت کو بنانے والا ہے. خدا اس نظام کو انسانوں میں آ کے چلانے والا نہیں ہے. وہ خالق ہے. اس نے کائنات کو بھی خلق کر دیا ہے ولایت تکوینی کے تحت، اور اس نظام زندگی کو بھی خلق کر دیا ہے جس نظام زندگی پر ہم نے زندگی گزارنی ہے. وہ ولایت تشریعی ہے، وہ بھی شریعت اللہ نے خلق کر دی ہے، بنا دی ہے. مگر اسی نظام زندگی کو چلانے کے لیے افراد کی ضرورت ہے. دنیا میں کسی بھی قانون کو چلانے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس قانون کو کچھ لوگ چلائیں گے، نافذ کریں گے. ہوتا ہے نا ایسے؟ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیجئے. ایک اتھارٹی وہ ہے جو قانون بناتی ہے، وہ چلانے کے ذمہ وار نہیں ہے کہ نافذ بھی کریں. مقننہ کو، قانون کو بنانے والے اور ہوتے ہیں، اور اس قانون کو نافذ کرنے والے اور ہوتے ہیں. خدا کے نظام میں بھی اسی طرح ہے. اس نے انسانوں کے لیے قانون بنایا ہے. قانون خدا ہی بنائے گا. خود قانون گزاری ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے قانون کون بنا سکتا ہے، چاہے اس کا دنیاوی قانون سے تعلق ہو یا الہی قوانین سے تعلق ہو. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہو. لیکن آج کی حد تک عرض یہ ہے کہ قانون بنانے والے اور ہوتے ہیں، قانون کو نافذ کرنے والے اور چلانے والے اور ہوتے ہیں. پھر اسی قانون کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں. 3 قسموں میں یہ چیز آئے گی: ایک قانون بنانا، ایک قانون کو نافذ کرنا، اور ایک قانون کی وضاحت اور تشریح کرنا. اس نظام ولایت الہی میں یہ تینوں شعبے پائے جاتے ہیں. خدا ہے قانون بنانے والا. محمد مصطفیٰ جو بطور رسالت اور نبوت کے تشریف لائے، وہ اس قانون کو نافذ کرنے والے ہیں. اور وہ جو مومنین نماز قائم کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، جنہیں ہم اپنے عقیدے میں امام کہتے ہیں، وہ امام اس قانون کی تشریح اور وضاحت کرنے والے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. اب آپ کے نعرے کا جواب آنا چاہیے. ایک صلوات. بعض دفعہ نعرہ صلوات اور نعرہ حیدری وہ مخلوط ہو جاتے ہیں، تو دونوں کا جواب آنا چاہیے. ایک اور صلوات بھیج دے. شب جمعہ بلندر صلوات بھیج دے. تو یہ قانون جو نافذ کریں گے اس نظام ولایت الہیہ میں، ہم سے تو تعلق ہے وہ ولایت تشریعی کا ہے.
ولایت تکوینی اپنی جگہ پر مسلم، مگر اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت سے پوری کائنات خلق کی اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت اس نے ہمیں بھی خلق کر دیا۔ ہمارا تعلق ولایت تشریعی سے ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس زندگی کو کیسے گزروانا ہے، اس کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ بھی خدا ہی کی طرف سے آئیں گے۔ جب قانون خدا بنائے گا تو خدا کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نافذ کرنے والے بھی خدا کی طرف سے آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے یا بے اختیار ہوتے ہیں؟ اختیار نہ ہو تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ قانون بنانے والے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی ولایت کہلائے گی، قانون کو نافذ کرنے والے کا جو اختیار ہے وہ ولایت اس کی رسالت کہلائے گی، اور قانون کی وضاحت کرنے والے کے جو اختیارات ہیں وہ ولایت امامت کہلائے گی۔ لہذا خداوند عالم نے اپنی طرف سے اس قانون شریعت کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، اور جیسے جیسے اس کا نظام تشریع آگے بڑھتا رہا، نبوت اور رسالت میں ترقی ہوتی گئی، اور جہاں اس نظام کو لا کے خدا نے مکمل کر دینا تھا تا روز قیامت، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ صلی اللہ، اور سرکار رسالت پہ لا کے پروردگار نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا، ٹھیک، اور فرما رہا ہے کہ میں نے اس نبی کو بے اختیار نہیں بھیجا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ جو رسول آیا ہے یہ بھی ولایت لے کے آیا ہے، اور اسی ولایت کے اختیارات کو ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب سرکار رسالت میں آپ کی شخصیت پر بس دو چار جملے ہیں، ورنہ ہم ان کے بارے میں کیا عرض کر سکتے ہیں، کہ یہاں ان کی ذات کے حوالے سے دو پہلو ہوں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سرکار رسالت میں آپ کی حیثیت سے ان کی شخصیت کے دو پہلو ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ سے اس نظام کو لینا ہے اور بندوں میں نافذ کرنا ہے، انسانوں میں نافذ کرنا ہے۔ یہاں دو حیثیتیں ہوں گی، ایک حیثیت قبول ہوگی اور ایک حیثیت عطا ہوگی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، عام طور پر ایسی گفتگو ہوتی نہیں ہے، یعنی ایک جنبہ کہہ لیں، پہلو کہہ لیں، حیثیت کہہ لیں، سٹیٹس کہہ لیں۔ رسالت میں آپ کا ایک سٹیٹس اور حیثیت ہوگی قبول، کہ خدا سے لیں، اور ایک حیثیت ہوگی انسانوں کو دیں۔ لیں گے تو خدا کے نظام کو بندوں تک پہنچائیں گے نا، تو ایک حیثیت ہوگی اس قانون شریعت کو لینے کی، اور ایک حیثیت ہوگی اس قانون شریعت انسانوں کو دینے کی اور نافذ کرنے کی۔ اگر یہ حیثیت جو خدا سے لینے کی ہے اس کی طرف کے مقابل اور اس کے مطابق نہیں ہوگی تو لے نہیں سکتے، اور اگر انسانوں کے مطابق حیثیت نہیں ہوگی تو دے نہیں سکتے۔ لہذا دو حیثیتیں ہوں گی، ایک جنبہ نورانیت ہوگا، اور ایک جنبہ اور حیثیت بشری ہوگی۔ حیثیت نورانیت اتنی قوی ہو کہ براہ راست خدا سے لیں، اور جنبہ بشریت اتنا اہم اور مضبوط ہو کہ سارے انسانوں کو دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ اور سرکار میں یہ دونوں حیثیتیں ہیں۔ دیکھیے، نورانیت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، ہم میں بھی ایک نورانیت ہے۔ ہم کون سا بے نور ہیں؟ ہے نا نورانیت؟ بھئی روح کیا ہے؟ روح نور ہے، اور یہ جو جس میں ظاہری نظر آ رہا ہے یہ ہماری بشریت ہے، ٹھیک؟ تو
تو نورانیت تو ہمارے اندر بھی ہے، مگر ہماری نورانیت بہت کمزور ہے، وہاں سے لینے کے لیے نورانیت بہت مضبوط چاہیے۔ اگر ہماری نورانیت بھی مضبوط ہوتی تو احکام خدا براہ راست ہمارے اوپر آتے، مگر ہماری نورانیت ہے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اتنی کمزور نورانیت ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر نورانیت ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے جب روح ڈال دی ہمارے اندر تو روح نور ہے۔ نور سے مراد کوئی یہ روشنی نہ لے لے اس طرح کی جو بلب جل رہے ہیں، یعنی ایک ایسی طاقت جو مادے کی صفت نہیں رکھتی۔ اسی نورانیت روح کی وجہ سے ہم عالم برزخ میں منتقل ہوں گے، اور وہاں عالم برزخ میں مادہ نہیں ہوگا مگر ہم ہوں گے۔ اگر یہ روحانی نورانیت نہ ہوتی تو ہم عالم برزخ میں قیامت تک کی زندگی بسر نہ کر سکتے۔ جانور کیوں نہیں جائے گا عالم برزخ میں؟ بات مشکل نہ ہو جائے؟ دیکھیے جانوروں کو عالم برزخ میں خدا منتقل کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ان میں وہ روح والی نورانیت موجود نہیں ہے، ان میں جو روح ہے وہ روح حیوانیت ہے، جو انتہائی پست قسم کی روح ہے، جس کا الوہی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو روح ہے وہ نورانیت رکھتی ہے، تبھی ہم عالم برزخ میں جا کے مرنے کے بعد قیامت تک وہاں زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دنیا میں جو ہماری بدن میں روح ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اگر ہم فرشتے کو دیکھ بھی لیں تو ہماری روح بدن سے نکل جائے۔ وہاں اتنی روح قوی چاہیے کہ فرشتہ سامنے آ کے بیٹھ بھی جائے، بلکہ فرشتہ دن رات خدمت کرتا ہوا نظر آئے، اور یہ جنبہ نورانیت اتنا قوی ہو کہ خداوند عالم حکم نازل کرتا جائے اور کہتا جائے یہ میرا رسول ایسا ہے کہ جب تک میری وحی نہ آ جائے یہ گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ اتنا قوی ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے۔ کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس نبی کی نورانیت اتنی قوی ہے، اتنی قوی اور مضبوط ہے، بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جب تک میری وحی نہ آ جائے نطق نہیں کرتے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے نطق کا ترجمہ کلام کہا جاتا ہے کہ یہ بولتا بھی نہیں ہے۔ نطق کا ایک مطلب بولنا بھی ہے، لیکن دراصل نطق کا مطلب ہے سوچنا۔ علم منطق کسی سے بنا ہے نا، علم منطق انسان کو بولنا نہیں سکھاتا، سوچنا سکھاتا ہے۔ اگر اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ بنے گا کہ یہ رسول نوری اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ یہ جب تک میری وحی نہ آ جائے سوچتا بھی نہیں، کیونکہ انسان بولتا ہے سوچنے کے بعد۔ عقل مند انسان ہمیشہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ خداوند عالم نے ایسا لفظ استعمال کیا جو دونوں مرحلوں پر اطلاق ہو سکتا ہے کہ میرا رسول وہ ایسا رسول ہے کہ جب تک وحی نہ آ جائے یہ سوچتا ہی نہیں ہے، تو وحی کے بغیر بولے گا کیسے؟ خدا سے لے رہے ہیں۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دو میں تو وہی کام کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ یہ جو مسلسل وحی آ رہی ہے قول کے لیے بھی اور فعل کے لیے بھی، یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو خدا سے مسلسل لے رہا ہے۔ اس نظام شریعت کو خدا سے براہ راست لے رہے ہیں محمد مصطفیٰ، اور اس جنبہ نورانیت کی وجہ سے، اس روحانی پہلو کے اعتبار سے، اس نورانیت کے سٹیٹس سے لے رہے ہیں۔ اور پھر بشریت کا سٹیٹس یہ ہے کہ ہمیں اپنے جیسے نظر آتے ہیں اور وہ نظام خدا بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور خدا فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول دے فوراً لے لو، اور جس جس چیز سے روک دے فوراً رک جاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر انسانوں کو مانوس کرنے کے لیے دیکھیے، رات بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی رسول بنا کے بھیجتا، نہیں لو جعلناہ ملکن لجعلناہ رجلن، کہ اگر میں فرشتوں کو بھی رسول بنا کے بھیجتا تو وہ انسانی وجود میں آتے، جی ہماری طرح کا جسم لے کے آتے، تاکہ ہم مانوس ہو جائیں. جو چیز ہمارے وجود جیسی نہیں ہے ہم اس سے مانوس نہیں ہوتے، بعض دفعہ خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں. اگر کسی بھائی کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ آ کے جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہوں گے کہ نہیں؟ ہیں جی. پتہ چل جائے کہ جن آیا ہوا ہے کوئی. لوگ ماشاءاللہ پھر آپ کو پتہ آج کل تو اتنی باتیں ہیں جی، ہلکی سی بیماری ہو گئی تو وہم میں پڑ جاتا ہے، ہاں جی کوئی جن آ گیا ہے. بھائی مادی مشکلات لوگوں کو پیش آتی ہیں، کہیں کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، کہیں زراعت اچھی نہیں ہوتی ہے، کہیں اور نقصان ہوتا ہے، ہاں کسی نے جنات کے ذریعے میرے اوپر کوئی عمل کرا دیا. مومن ضعیف الاعتقاد نہیں ہوتا. جو اپنے اللہ کو قادر متعال مانتا ہے، قادر مطلق مانتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین مانتا ہے، جو امیر المومنین علی سے لے کے امام مہدی تک کے 12 امام معصوم کو اپنا امام مانتا ہے، ولی مانتا ہے، وہ کبھی ضعیف الاعتقاد نہیں ہو سکتا. یہ جنات، یہ فرشتے علی کے شیعوں کے ملازم ہیں. اب وہ بس بات آ گئی ہے ذہن میں، خدا جانتا میں کوئی سوچ کے نہیں آیا تھا، بات آ گئی ذہن میں. شیعہ کو اپنے مقام کا پتہ ہونا چاہیے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقام اور سٹیٹس کا پتہ نہیں ہے. جی انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی باقی امت کی طرح کے انسان ہیں، جیسے اور اللہ کی مخلوق زمین پر ماشاءاللہ اربوں کی تعداد میں گھوم پھر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم علی کے شیعہ بھی ایسے ہی ہیں. نہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے. اہل حدیث کے، البتہ ان کے مذہب کے بارے میں پھر بعد میں بڑا اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے وہ اہل حدیث تھے، کوئی کہتا ہے وہ اہل سنت تھے، کوئی کچھ کہتا ہے. بعضوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ ظاہر میں ایسے تھے، اندر سے شیعہ ہی تھے. اب مشکل یہ ہے کہ جو اہل بیت کی یا شیعوں کی ذرا سی تعریف کر دے، اس پر یہی لگا دیتے ہیں کہ یہ ظاہر میں ہمارے ساتھ ہے، اندر سے شیعوں کے ساتھ ہے. تو مجھے مولانا طارق جمیل نے من کن تو مولا والی روایت پڑھ دی تو ان کا جناب وہاں رائے ونڈ جانا ہی بند ہو گیا. اللہ کرے بند ہی رہے. وہ رائے ونڈ کے بجائے نجف جائیں، وہ رائے ونڈ کے بجائے کربلا جائیں. تو ایک عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، وہ ان کا جو نام ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، وحید الزماں صدیقی. ان کی مختلف کتابیں ہیں اور بہت یعنی کہ علمی کتابیں. ان کی ایک کتاب ہے لغات القرآن، اس پر انہوں نے قرآن کے لفظوں کی وضاحت کی ہے. ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں، 5-6 جلدوں میں، وہ ہے لغات الحدیث. وہ ابھی بھی میری جیب میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے. اس میں انہوں نے حدیثوں میں جو لفظ آئے ہیں ان کی وضاحت کی ہے. وہ بات آ گئی ہے کہ پھر اس کی وضاحت کر دو. لفظ شیعہ پر انہوں نے حدیث بیان کی ہے. پہلے لکھا ہے شیعہ کون ہے، وہ لکھا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. پھر اس کے ذیل میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے سرکار دو عالم سے. شیعہ پہچانے کہ ہم کون سی اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں. کہ فرماتے ہیں جب میں شب معراج پروردگار عالم کا مہمان ہوا تو چوتھے آسمان پر میرے لیے نور کا ایک ممبر سجایا گیا، اور میں اس ممبر پر سب سے اعلیٰ جو مقام تھا، جسے عرش ممبر کہتے ہیں، جیسے اس ممبر پہ یہ سب سے اونچی جو نشست ہے، یہ ممبر کا عرش کہلائے گا.
میں اس نور کے ممبر کے سب سے اوپر والے عرش پہ جا کے بیٹھا، اور جو زینہ میرے زینے سے نیچے تھا اس پر میرے شیخ الانبیاء اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور باقی جتنے بھی نبی تھے وہ میرے ممبر کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک نور کی سواری پر میرا بھائی علی ابن ابی طالب تشریف لائے، بلند آواز سے کہ نور کی سواری پر میرے بھائی علی ابن ابی طالب تشریف لائے، اور اس حالت میں کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ نورانی تھا۔ یہ وحید الزمان صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں روایت لکھی ہے، اور سرکار دو عالم سے روایت لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب میرے بھائی اپنی سواری بڑھاتے ہوئے میرے ممبر کے قریب آئے تو حضرت ابراہیم نے میری طرف دیکھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے یا کوئی ایسا رسول ہے جس کی ہمیں اطلاع نہیں؟ اتنی نورانی شخصیت، کوئی ملک مقرب ہے یا اللہ کا کوئی رسول اعظم ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یا ابراہیم، یہ نام فرشتہ ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ میرا بھائی اور میرا داماد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میں اس کے ساتھ 11 اور نور دیکھ رہا ہوں، 11 نور اور دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جناب یہ 11 نور ان 11 اماموں کے ہیں جو علی کے صلب سے علی کے بعد باری باری آ کے دنیا میں امامت کا اور میری نیابت کا فریضہ انجام دیں گے۔ تو پھر جناب ابراہیم نے فرمایا کہ ان 11 نوروں کے پیچھے میں نور کا بہت بڑا حالہ دیکھ رہا ہوں ننھے ننھے ذرات کی شکل میں، یہ کون ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے شیعوں کا نور ہے۔ تو فوراً حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے قرار دے، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمِن شِیَّةِ إِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے ہیں۔ علی مولا علی مولا علی مولا، صلی اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ ہماری نورانیت ہے اور امیر المومنین کے ارد گرد ہے، اس عالم میں تو ہے، اس عالم میں بھی امیر المومنین کے ارد گرد ہی ہماری زندگی گھومنی چاہیے۔ یہ ہے شیعہ۔ شیعہ کسی کافر کو نہیں کہتے، شیعہ کسی گروہ کو نہیں کہتے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یہ بات آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کا جو روحانی اور نورانی پہلو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وحی سے متصل ہے۔ ہماری نورانیت بہت کمزور کہ ہم فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کی بات بھی نہیں سنتے، تاب نہیں لا سکتے، مگر سرکار دو عالم کی یہ نورانیت ہے کہ فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور خدا کا نظام لا رہے ہیں، اور سرکار کی یہ بشریت ہے کہ وہ اس نظام شریعت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے لوگ جھگڑا کرتے یہ بشر ہیں کہ نور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نور اور بشر میں تضاد نہیں ہے۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے جسم پہ کھال ہے، سکن، اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ اب جس کے جسم پہ کھال ہوگی اسے بشر کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے 2 مرتبہ رسول خدا سے کہلوایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہو میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے، تم پہ اگر وحی آتی ہو تو بتاؤ۔ یعنی یوحیٰ الیہ کی لفظوں نے رسول اللہ کی بشریت کو معراج پر پہنچا دیا
کہ کوئی بشر معراج پہ نہیں جا سکتا مگر یہ ایسا بشر ہے کہ اتنے قرب الہی کی منزل پہ جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اچھا اس میں بھی 2 ہی چیزیں کہ تکوین میں وہ ہے کہ خدا وہ کام خود کرتا ہے، صلوات بھیج دے محمد والو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ توجہ فرمائیں گے تو آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک وہ ہے کہ خدا وہ خود کام کرتا ہے، اور خدا وہ کام کرتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان کوئی بنا کے دکھائے، کوئی زمین بنا کے دکھائے، کوئی جنگلات اگا کے دکھائے، کوئی فصلیں اگا کے دکھائے، کوئی انسان پیدا کر کے دکھائے، ٹھیک ہے، یہ کام خدا خود کرتا ہے۔ اور جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کن فیکون، وہ ہو کے رہتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا ارادہ کرے اور وہ کام نہ ہو۔ توجہ ہے نا سب کی؟ بجلی آتی جاتی رہتی ہے، اب توجہ فرمائیں۔ اور ایک ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بندو تم یہ کام کرو، کچھ کام خدا خود کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کے علاوہ وہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ اگر ہم خود اپنے رہنے کے لیے زمین بنا سکتے تو خدا کہتا بھئی زمین بناتے جاؤ اور رہتے جاؤ، لیکن ہم بنا نہیں سکتے تھے، لہٰذا خدا نے ہم سے پہلے زمین بنا کے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ کام ایسے ہیں جو خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے انسانوں، تم یہ کام انجام دو اور اپنے ارادے سے انجام دو، میں جبر نہیں کروں گا۔ اس لیے نظام تکوین میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، خدا خود انجام دیتا ہے۔ نظام تشریع میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں اور ہمارے مصلحت کے لیے، ہمارے اجر کے لیے، ہمارے ثواب کے لیے، اس میں بھی فرماتا ہے کہ اس میں بھی تمہارا ارادہ کار فرمائیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ مجلس میں آئے ہیں، کوئی آپ کو پکڑ کے لایا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہیں، ارادے سے آئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ نہیں ان کا ارادہ ہوا وہ نہیں آئے، ٹھیک۔ ہر نیک عمل میں انسان اپنے ارادے سے جاتا ہے، ہر معاذ اللہ برائی میں انسان اپنے ارادے سے جاتا ہے، اسی لیے ثواب بھی ہے اور برائی پر عذاب بھی ہے۔ اگر کوئی فرشتہ پکڑ کے زبردستی اٹھا کے ہمیں لا کے مصلی پہ کھڑا کر دے، زبردستی ہمیں رکوع میں جھکا دے، زبردستی ہمیں سجدے میں ڈال دے، تو وہاں جبر ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے۔ جو کام زبردستی کرایا جائے اس پہ کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو کون سا ثواب ملنے والا ہے؟ نہیں، وہ ایک نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ان کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے۔ انسان کو ذرا ذرا سی نیکی پر بھی خدا کتنا بڑا بڑا ثواب دیے چلے جاتا ہے۔ تم حسین کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، ہر قدم پہ ایک مقبول حج کا ثواب نہ دے دوں تو کہنا کیوں؟ ارادہ ہمارا اس میں دخیل ہے، ہمارے عمل میں ہمارے ارادے کا دخل ہے، اس ارادے پر خداوند عالم ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ابھی ارادہ کر لیں، پڑھنی تو ہے ہی فجر کی نماز، لیکن ابھی ارادہ کر لیں انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھوں گا، ابھی سے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ کام میں کروں گا، تم نہیں کر سکتے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ اور کہتا ہے کچھ کام تم نے کرنے ہیں، میں نہیں کروں گا، مگر تم نے بھی اپنے ارادے سے کرنا ہے، میں تمہارا ارادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ولایت تشریعی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بندہ کام نہیں کر سکتا وہ خدا کرتا ہے، اور جہاں سے انسان کام کر سکتا ہے
وہاں خدا نہیں کرتا. جناب مریم کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوئے. شدید سردی کا موسم 25 دسمبر, اور جناب کھجوروں کے جھونڈ میں بی بی آئی ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی تو بھوک لگی ہے. بھوکی ہیں جناب مریم. کہا پروردگار میں بھوکی ہوں. کون یہاں کھانا دے جناب مریم کو لا کے؟ فوراً کھجور کے درخت کو ہرا بھرا کر کے کھجوریں لگا دی. یہ ہے ولایت تکوینی. یہاں تک لا کے خدا نے سردیوں میں کھجور کو ہرا بھرا درخت کر دیا, اس پہ کھجوریں لگا دی. وہ تر و تازہ ہو گئی, میٹھی ہو گئی, پک گئی, تیار ہو گئی. کہا مریم اٹھو, انہیں ہلاؤ, گریں گی تو اٹھا کے کھا لینا. اب پروردگار اتنا کام تو نے کر دیا کہ سردیوں میں کوئی کھجور ہو نہیں سکتی. آپ نے کھجوریں لگا دی, پکا دی, تر و تازہ ہو گئی, اس میں سے رس ٹپک رہا ہے. اب مریم کے لیے گرا بھی دے. آواز آئی, نہیں مریم, جو کام میرا تھا وہ میں نے کیا ہے, جو کام انسان کا ہے وہ انسان خود کرے. یہ سمجھانے کے لیے خدا کا کام کوئی نہیں کر سکتا, وہ کرتا ہے. انسانوں کا کام انسان اپنے ارادے سے کرے گا تو اجر اور ثواب ملے گا. بس خدا ایک ارادہ کرتا ہے جس کا تعلق تکوین سے ہے, ایک ارادہ کرتا ہے جس کا تعلق تشریع اور شریعت سے ہوتا ہے. خدا نے یہ شریعت میں ارادہ کیا کہ انسان پاک و پاکیزہ رہے. ٹھیک ہے, خدا کا ارادہ ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یہ کہہ کے بتایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے. اب اس میں جبر نہیں ہے. اگر کسی انسان نے اللہ کا محبوب بننا ہے تو اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھے, اپنے باطن کو بھی پاک رکھے. بھئی توبہ کا مطلب ہے باطن پاک ہو, طہارت کا مطلب ہے ظاہر پاک ہو. بات مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ تو اللہ نے ہر انسان سے یہ چاہا ہے کہ وہ پاک رہے, لیکن اس میں ہماری مرضی ہے. میرا جی نہیں چاہا, میں نے وضو نہیں کیا. بہت سے ہوں گے لوگ, انشاءاللہ ہوں گے نہیں, لیکن میں خام خواہ میں ہی ظن کر رہا ہوں کہ بغیر وضو کے آئے ہوں گے مجلس میں. وضو سے آنا چاہیے اور آتے ہوں گے انشاءاللہ, لیکن اس میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی کی مرضی ہے وضو کرے, کسی کی مرضی ہے بے وضو رہے, کسی کی مرضی ہے غسل کرے, تیمم کرے, نہیں دل چاہتا نہ کرے. لیکن جو کرے گا اسے اجر ملے گا, جو اپنے آپ کو گندا رکھے گا وہ اجر سے محروم رہے گا. لیکن خدا کا ارادہ ہے, اور ارادہ یہ کہ بندہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پاک رکھے. بس یہی فرق ہے اللہ کے اس نظام میں ہمارے بارے میں اور 14 کے بارے میں. ہمارے بارے میں بھی چاہتا یہی ہے کہ یہ پاک رہیں, مگر اپنی مرضی سے. 14 کو پاک رکھا ہے اپنی مرضی سے. دیکھیے آیت کو سمجھنا ہے. وہاں خدا نے کیا فرمایا, ان اللہ یحب التوابین. وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم توبہ کرو, کہا ان اللہ یحب التوابین. بالکل اس طرح جیسے آپ کسی کو رغبت دلاتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں اگر اچھے نمبر لے لو گے تو انشاءاللہ اچھے نمبر لینے والے کو انعام ملے گا. جو اچھے نمبر لے گا میں اسے مثلا سیر کرانے کے لیے مری لے جاؤں گا. یہ رغبت دلانے کے لیے ہے. یہاں بھی اللہ نے یہی انداز اپنایا, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. خدا تو پاک دامن رہنے والوں کو, توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے. اب جس نے محبوب الہی بننا ہے, جس کا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, تو شب جمعہ ہے توبہ کیجئے, آج استغفار کیجئے, ساری رات عبادت میں گزاریے اور باوضو رہ کے گزاریے. پاک بھی ہو جائیں گے ظاہری طور پر, اور باطنی توبہ بھی پروردگار قبول کر لے گا. مگر اس میں ہمارا ارادہ ہے. خدا جبر نہیں کر رہا, زبردستی نہیں. یعنی ارادہ تشریعی میں انسان کا ارادہ ہے, لیکن جب ارادہ تکوینی ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے میرا یہ ارادہ ہے. لہذا 14 کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ویسے پاک رکھے جیسے تمہارا حق ہے کہ پاک رکھا جائے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر صلی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو پاکیزگی چاہتا ہے وہ ہمارے ارادے پر مبنی ہے۔ اس کا تعلق قانون شریعت سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو باوضو اور طہارت کے ساتھ اور پاک و پاکیزہ رکھے۔ نہیں جی چاہتا تو نہ کرے وضو، کوئی نہیں آتی، بعض لوگوں کو 70 سال کے ہو جاتے ہیں وضو ہی نہیں کرنی آتا، ساری زندگی نجاست میں گزار دی۔ مگر جہاں خدا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوگا، وہ ارادہ ان شخصیات کے لیے ہے جو خود سے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم زندگی پاک و پاکیزہ گزاریں، اور خدا نے جب اس لائق پایا کہ جیسے میرا ارادہ ہے ان کا بھی ویسا ہی ارادہ ہے تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم اس لائق ہو کہ میرا ارادہ تکوینی ہو جائے کہ تمہیں ایسے پاک رکھا جائے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو آیت تطہیر آل محمد کی شان میں نازل کی ہے، اور یہ ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں۔ جب خدا چاہ لے کہ یہ پاک رہیں تو پھر زندگی بھر رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، رجس کو تم سے دور رکھے۔ تو بھائی یہیں سے سمجھ لیں کہ جو اہل بیت کے قریب ہیں ان میں کوئی نہ کوئی طہارت ضرور ہے، اور جو جتنا اہل بیت سے دور ہے اتنا ہی بڑا رجس اس کے اندر موجود ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اور پھر دیکھیے شب جمعہ بھی یہ ذکر آ گیا ہے تو بات مکمل ہو جائے۔ کیا پروردگار عالم نے اہتمام کرایا ہے، جتنی آیتیں قرآن کریم کی وہ جناب جبریل لے کے رسول خدا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جہاں رسول خدا ہیں وہاں آیتیں آ رہی ہیں۔ مگر یہ جو اعلان طہارت ہے، یہ جو آیت تطہیر کو نازل کیا ہے نا، اس کا اہتمام کیا ہے کہ میرا نبی تو وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا نا۔ اللہ کا حکم آیا حبیب آیت تطہیر بھیجنی ہے اس گھر میں جاؤ جو مرکز طہارت ہے۔ آپ کو یہ آیت لینے کے لیے معراج پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہاڑ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں مرکز طہارت ہے، اور میں نے مرکز طہارت فاطمہ زہرا کے گھر کو بنایا ہے۔ اور آ کے فرما رہے ہیں بیٹی میں اپنے بدن میں ذرا کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حدیث قصہ بچے کو یاد ہے، شب جمعہ یقیناً پڑھ کے آئے ہوں گے۔ تو مجھے اپنی چادر اڑا دو۔ مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا تھا اس کو شفا ملتی تھی رسول اللہ کے لعاب سے۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دکھنے آئیں، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ کنواں تھا، کڑوا پانی تھا، سرکار دو عالم نے لعاب ڈال دیا، پانی شہد جیسا میٹھا ہو گیا۔ سارا مدینہ، سارے مسلمین، سب کی مشکلات دور ہوں لعاب رسالت سے، اور رسول کریم کی اگر کمزوری بدن میں محسوس ہوئی ہے تو وہ دور ہوتی ہے فاطمہ زہرا کی چادر سے۔ اور اب جناب بی بی فرماتی ہیں میرا بیٹا حسن آ گیا۔ جی تھوڑے دو جملے عرض کرنے ہیں، میں ساری وضاحت نہیں کرنی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور امام حسن نے آ کے پہلے ماں کو سلام کیا ہے، جی ہاں سلام کیا۔ اب ماشاءاللہ سلام کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فرمان یہی ہے کہ جو کسی کو ملے، جو گھر میں داخل ہو، وہ پہلے سے موجود افراد کو سلام کرے، چاہے اپنے سے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ امام نے سلام کیا، ماں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم پر بھی سلام ہو۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی، کہا وہ چادر میں آرام کر رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، نانا کو سلام کیا، جواب میں کیا فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے بیٹے
اور میں اے میرے حوض کوثر کے مالک. دو لقب دیے ہیں سرکار نے, دو رشتوں سے بلایا ہے, جواب دیا ہے. ایک رشتہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے, ایک رشتہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اے بیٹے یہ دنیاوی تعلق ہے, اے حوض کوثر کے مالک یہ قیامت سے تعلق ہے. چادر میں گئے, پھر امام حسین آئے, انہوں نے بھی ماں کو سلام کیا. اب حکم ہے کہ اولاد میں عدل رکھو, برابری رکھو, مساوات رکھو. جو جواب جناب سیدہ نے حسن علیہ السلام کو دیا تھا وہی جواب اپنے حسین کو دیا. وعلیکم السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی. آپ نے بھی یہی کہا, مجھے نانا کی خوشبو آ رہی. کہا وہ چادر کے نیچے ہیں. باتیں تو سب کو یاد ہے نا. تو آپ نے کہا کہ وہ نانا آپ کے چادر کے نیچے. امام حسین نے بھی آ کے سلام کیا تو رسول خدا نے ان کو بھی جواب دیا دو جملوں میں, وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی. اے میرے امت کی شفاعت کرنے والے حسین, تجھ پر بھی میرا سلام. یہاں بھی ایک رشتہ دنیا کے اعتبار سے اور ایک رشتہ آخرت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب آخرت میں دو ہی چیزیں ہیں, حوض کوثر اور شفاعت. تو بس جس کو حوض کوثر بھی لینا ہے اور شفاعت بھی لینا ہے وہ حسن اور حسین کے قدموں سے چپک جائے. اور پھر امیر المومنین تشریف لے آئے, انہوں نے بھی آ کے زوجہ کو سلام کیا. ہاں یہ نہیں کہ زوجہ سلام کرے, مولا نے سلام کیا, السلام علیک یا بنت رسول اللہ. تربیت ہو رہی ہے کہ جو بھی گھر میں آئے سلام کرے, اور یہ نہ کہے میں بیوی کو سلام کروں. علی علیہ السلام کر رہے ہیں, ہمیں کیا حرج ہے. مولا نے بھی یہی کہا, مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. تو جناب سیدہ نے فرمایا وہ آپ کے بھائی اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے تطہیر کے نیچے ہیں. امیر المومنین نے بھی آ کے سلام کیا. یہ نقطہ میں نے عرض کرنا تھا کہ باپ اور بیٹے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جن بچوں کے والدین زندہ ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں, بہت احترام کیجئے اپنے والدین کا, خدا ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے. اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ احترام ہونا چاہیے. دعائے خیر سے یاد کیجئے. حکم ہے کہ جب باپ اور بیٹے اکٹھے ہوں تو باپ کا احترام بیٹوں سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. بات ایک آ رہی ہے ذہن میں, لیکن ڈرتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ کو گھر جانے کی جلدی نہیں ہے تو سنا دو. دیکھیے یہ آئمہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے کہ آپ نے اس نظام ولایت الہی کے تحت دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے. آئمہ طاہرین کے پاس ہر وقت مہمان آتے تھے, مگر آئمہ مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے تھے. پورے آئمہ کی زندگی کی تاریخ کے میں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. امام کبھی بھی مہمان سے خدمت نہیں لیتے تھے, چونکہ حدیث معصومین رسول اللہ نے بھی فرمایا, آئمہ نے بھی, کہ مہمان کی جتنی ہو عزت اور احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اکرم الضیف ولو کان کافرا. تو آئمہ کبھی مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے تھے. ٹھیک. اور ادھر سے رسول خدا کا فرمان ہے کہ مہمان کے خود کھانے کے لیے مہمان کے خود ہاتھ دھلاؤ. خود نبی کریم مہمانوں کے ہاتھ دھلاتے تھے. پوری آئمہ کی زندگی میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی امام معصوم نے مہمان سے خدمت لی ہو. صرف ایک واقعہ ملتا ہے اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ آپ کے پاس ایک مومن ہر سال ملنے کے لیے آیا کرتا تھا اور امام کے لیے تحفے لاتا تھا. ہزاروں دفعہ سنا ہے آپ نے. اس کی زوجہ نے کہا تو ہر سال اپنے امام کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے, انہوں نے تو کبھی تجھے کچھ نہیں دیا. اس نے کہا خدا کی کنیز, میں امام کے پاس آخرت کے لیے جاتا ہوں, ایمان اور ہدایت لینے جاتا ہوں, مال دنیا لینے نہیں جاتا. تو اب جو گیا امام کو مدینے ملنے اپنی مخصوص تاریخ پر, تو امام نے کھانا کھلانے کے بعد فرمایا آج تم میرے ہاتھ دھلاؤ. اس کو بڑا فخر محسوس ہوا کہ امام نے کبھی خدمت کے لیے نہیں فرمایا, آج فرما رہے. تو بڑا خوش ہو کے اس نے پانی کا برتن اٹھایا. اور پرانے زمانے میں کہ یہ تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ جا کے واش بیسن پہ ہاتھ دھوئیں, وہ برتن رکھا جاتا تھا, اس میں پانی گرتا تھا. امام کے ہاتھوں پر وہ پانی ڈال رہا ہے اور وہ مسلسل چہرہ علی کی زیارت کیے جا رہا ہے.
یہ بھی تو علی ہے نا, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور امام نے فرمایا دیکھو نیچے کیا ہے. اس نے کہا مولا پانی گر رہا ہے. کہا نہیں ذرا نیچے دیکھو. اب جو دیکھا تو ہیرے جواہرات ہیں. کہا یہ جا کے اپنی بیوی کو دے دینا اور کہنا یہ دنیا کے ہیرے جواہرات میرے ہاتھوں کی, میرے امام کے ہاتھوں کی میل ہے. سنا ہے نا یہ واقعہ, ٹھیک ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جہاں امام نے مہمان سے خدمت لی, اور کوئی واقعہ نہیں ملتا. ایک دن امیر المومنین کے پاس 2 مہمان آئے, ایک باپ ہے ایک بیٹا. کھانے کے بعد امیر المومنین نے باپ کے ہاتھ دھلوائے. جو باپ مہمان تھا مولا نے اس کے ہاتھ دھلوائے, اور پھر اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. توجہ ہو گئی آپ کی؟ مولا کے بیٹے نے مہمان کے بیٹے کے ہاتھ دھلائے. اب ظاہر ہے بچے کے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ مولا نے میرے والد کے ہاتھ دھلوائے, میرے ہاتھ نہیں دھلائے. تو مولا نے اس کو فرمایا کہ بیٹے کسی دن اکیلے آنا, والد کے بغیر آنا, پھر میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں گا. اگر اب میں تمہارے والد کے بھی ہاتھ دھلواؤں اور تمہارے ہاتھ بھی دھلواؤں تو میں نے باپ اور بیٹے کا برابر احترام کیا ہے. اس میں تمہارے والد کی توہین ہے, تمہاری توہین نہیں ہے. سمجھ گئے آپ کہ باپ کی کتنی عظمت ہے, کہ آئمہ بھی باپ اور بیٹے کے احترام میں باپ کے زیادہ احترام کے قائل تھے. تو یہاں بیٹے آئے, پیغمبر اکرم نے 2 جملے ارشاد فرمائے, اے میرے بیٹے, اے حوض کوثر کے مالک. پھر فرمایا اے حسین میرے بیٹے, اے میری شفاعت, امت کی شفاعت کرنے والے. جب مولا آئے تو 2 نہیں 4 لفظ استعمال کیے کہ اے علی تجھ پر بھی میرا سلام ہو, تو میرا خلیفہ بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, میرا وصی بھی ہے, اور قیامت میں لوائے حمد اٹھانے والا بھی ہے. اور اس کے بعد جناب سیدہ بھی چادر میں آ گئیں, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرکار رسالت نے کیا دعا کی, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے پروردگار بس یہی ہیں میرے اہل بیت. اور پھر وہ جانتے ہیں کہ ام سلمہ بھی آئیں, تو آپ نے فرمایا تو میرے ازواج میں سے ہے, اہل بیت میں سے نہیں. اب لوگ بیچارے نئی باتیں نکالتے ہیں کہ جناب بی بی ام سلمہ جو ہیں, حالانکہ کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا. ترمذی میں بھی یہی واقعہ ہے کہ آپ نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ انت علی الخیر, تو خیر پر ہے مگر ان میں شامل نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی بی بی ام سلمہ آئیں تو رسول خدا نے کہا کہ ام سلمہ ازواج تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہیں, میں یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ علی و فاطمہ اور حسن حسین بھی میرے اہل بیت میں ہیں. بھائی یہ بھی نہیں, یہ ہی اہل بیت ہیں, ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. اس لیے کہ ساری روایات ان کے بارے میں ہیں. کسی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہیں؟ کہا اہل بیت رسالت وہ ہیں جو رسول کے خون کا حصہ ہیں, جو رسول کے گوشت کا حصہ ہیں, جن کے لیے فرمایا انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. کہا کہ ازواج نہیں ہیں؟ کہا ازواج یہ ہیں کہ جب نہیں آئی تھیں تو نہیں آئی تھیں, نکاح ہوا تو آئیں, اور اگر نکاح ختم کر دیں تو چلی جائیں گی. مگر اہل بیت وہ ہیں جن سے کبھی رسول کا رشتہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. بیٹی سے, نواسوں سے, بھائی سے, یہ رشتے وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. پھر کسی نے پوچھا کہ اہل بیت کون ہیں؟ کہا اہل بیت وہی ہیں جن پر اسی طرح صدقہ حرام ہے جیسے رسول کریم پہ صدقہ حرام ہے. تو اہل بیت تطہیر, اہل بیت طیبین و طاہرین, یہی وہ ہستیاں ہیں جو چادر تطہیر میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھی ہیں. اور انہی کے نظام ولایت میں پروردگار نے فرمایا وَرَسُولُهُ, میرا رسول بھی ولی ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اسی ولایت کو حسین ابن علی رکھتے ہیں, اور اسی نظام ولایت الہیہ کو بچانے کے لیے سید الشہداء نے ہر قربانی دی, اور اس کے لیے ہر مصیبت آپ نے برداشت کی ہے. بس 2 جملے, جب تک مصیبت کا ذکر نہ ہو جائے مجلس مکمل نہیں ہوتی. عزاداران حسین
کسی نبی کے بیٹوں پر اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنے رسول خدا کی بیٹیوں پہ ظلم ہوئے. خدا کی قسم مثال نہیں. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا مہینے اور سال معتبر نہیں ہیں کہ بیویاں کتنے مہینے قید رہیں یا کتنا سال یا 2 سال قید رہیں، یہ اہم نہیں ہے. رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ علی کی بیٹی اسیر ہو گئی، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اور پھر پابند رسن کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، کتنے بازار، کتنے دربار، کتنی گلیاں، کتنے چوک، کتنے موڑ، اور لوگوں کا کتنا ہجوم، اور جہاں سے نبی زادیوں کو گزارا جا رہا ہے. کہا جاتا تھا شمر ہمیں وہاں سے لے جا جہاں بھیڑ نہ ہو. وہ نہیں مانتا تھا. فرمایا اچھا ہمیں چادریں دے دے، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں. یہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا. بزرگ علماء پڑھا کرتے تھے کہ شہزادی نے کہا جب تک یہاں سے گزر رہی ہوں ایک چادر دے دے، بعد میں واپس کر دوں گی. مگر یہ مطالبہ بھی تسلیم نہ کیا گیا. اور عزاداران حسین، کتنی بڑی مصیبت تھی جناب زینب کے لیے کہ یزید کے دربار میں جائیں. امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی کربلا سے چلی، کسی مقام پہ گھبرائی نہیں، بیویوں کو حوصلہ بڑھاتی تھی. جناب زینب علیہ السلام کہتی تھی لیلا گھبرانا نہیں، کیا ہوا جو عباس نہیں ہے، علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین. بہن ام کلثوم پریشان نہ ہونا، زینب تمہارے ساتھ ہے. ہر بی بی کا حوصلہ بڑھایا جناب زینب نے، اور خود امام سجاد کا حوصلہ. اور امام سجاد کی اس طرح حفاظت کی کہ ہر مقام پہ بی بی کی نظریں امام سجاد کے چہرہ انور پہ رہتی تھی. بچا بچا کے امامت کو لائی ہیں جناب زینب. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے، یزید نے 7 دروازے بنوائے تھے. 7 دروازوں پر، ہر دروازے پر 700 سپاہی مسلح کھڑے کیے تھے کہ علی کی بیٹی گھبرا جائے، علی کی بیٹی پریشان ہو جائے. امام فرماتے ہیں میری پھوپھی ہر دروازے سے علی ابن ابی طالب کی طرح دلیرانہ گزر گئی، کسی مقام پہ جناب زینب پریشان نہیں ہوئی. لیکن جب آخری دروازہ رہ گیا، یہ جو آخری دروازہ آیا کہ اس سے گزر کے یزید کے دربار میں اور یزید کے سامنے جانا ہے، جناب زینب فرماتی ہیں سجاد اب میری ٹانگوں میں ہمت نہیں رہی. خدا آپ کی بیویوں کے بچیوں کے پردوں کو سلامت رکھے. سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب جو کہیں تھک کے نہیں بیٹھی تھی، وہاں تھک کے بیٹھ گئی. سجاد اب مجھ میں ہمت نہیں ہے یہاں سے آگے جانے میں. امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ آخری منزل ہے، یہاں سے چلیں گے بس دربار میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سن لیں گے. بی بی نے فرمایا سجاد سنو، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا، 21 رمضان کی صبح، شہادت سے پہلے میرے بابا نے تنہائی میں مجھے بلایا. سجاد تم تو 2 سال کے تھے نا، میرے بابا نے مجھے بلایا اور کمرے سے سب کو باہر بھیج دیا اور میرا سر رکھا اپنے سینے پر. میں روئے جا رہی تھی. کہا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا تھا بابا جس کا آپ جیسا بابا دنیا سے جا رہا ہو. کہا بیٹی ابھی تو میرا زخمی سر دیکھا ہے، ابھی تو فقط میرا زخمی سر دیکھا ہے، تو اتنا تڑپ رہی ہے، جب حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے گی تو تیرا کیا عالم ہوگا، اور جب اسیر ہو جائے گی تو کیا عالم ہوگا. سجاد میرے بابا نے کربلا سے لے کے شام تک کے سارے حالات بتائے. یہ ہوگا، وہاں جانا پڑے گا، وہاں پیشی ہوگی، وہاں حاضری ہوگی. اور فرمایا تھا زینب بیٹی گھبرانا نہیں، ہر جگہ تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا. سجاد میں کربلا سے چلی ہوں، یہاں تک مجھے بابا نظر آ جاتے تھے، مگر اب جو یزید کے دربار میں جانا ہے اور میرے سر پر ردا نہیں ہے، مجھے بابا نظر نہیں آ رہے. میں
اپنے بابا کے بغیر یزید کے دربار میں کیسے جاؤں؟ بس امام سجاد کا رخ ہوا نجف کی طرف، اے میرے بابا بزرگ، اے میرے جد بزرگوار، اگر زینب نہیں جائے گی تو شمر مجھے تازیانے مارے گا، اور جب تک آپ نہیں آئیں گے زینب نہیں جائے گی۔ اچھا میں دربار میں جانے کے لیے تیار۔